بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، رواہ الامام حاکم وحسنہ الامام الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے میت کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد میت کے عیوب کو چھپایا، میت میں واقع ہونے والے عیوب جو بھی اسے نظر آئے ان عیوب کو اس نے چھپایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفر اللہ لہ 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کو معافی کے لیے یہ ایک بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینا چاہیے، ہر میت کو غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج کے موقع پر ایک آدمی کی وفات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبیہ، آپ نے فرمایا اس آدمی کو غسل دو بیری کے پتے سے اور پانی کے ذریعے، اور اس کو احرام کے 2 کپڑوں میں کفن پہناؤ۔ تو اس حدیث میں امر کا صیغہ ہے، حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اغسلوہ۔ اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ غسل دینا واجب ہے، الا کہ اگر کسی انسان کی باڈی ایسی سچویشن میں ہو، ایسی حالت میں ہو، کسی حادثے کا شکار ہو یا بیماری کا شکار ہو کر اس کی وفات ہو جائے کہ اس کو غسل نہیں دے سکتے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ کم از کم اس کو تیمم کرایا جائے۔ اگر تیمم بھی نہیں کرا سکتے تو آخری صورت میں اس کو ایسے ہی دفن کیا جائے، ورنہ حالت اچھی ہونے کے باوجود غسل نہ دیں تو قوم کے جو ذمہ دار ہوں، گھر کے جو اہل خانہ ہو، وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 40 مرہ۔ اس کے اندر کوئی عیب اگر غسل دینے والا دیکھے تو اس کو لوگوں سے چھپائے، یہ نہیں کہ اس کو غسل دینے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کریں۔ عیوب چاہے فطری ہو چاہے پیدائشی، اس کے اندر کوئی عیب تھا یا وفات کے بعد کوئی عیب اس کے اوپر طاری ہو گیا، جیسے میت کا رنگ بدل جانا یا اس کی شکل و صورت کا بدل جانا یا اس کے اعضاء کا ٹیڑھا ہونا، یا جو بھی موت کی وجہ سے میت کے اوپر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی تغیر آتا ہے، تو غسل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپائے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ تبھی جا کر اس کو غسل دینے والے کو یہ اجر و ثواب ملے گا، یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے عیوب کو چھپانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، بندہ جو نیک عمل کرتا ہے اسی کے مثل اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اجر و ثواب دے گا۔ مثلا کسی نے دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیا، قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کرے گا۔
دنیا کے اندر کسی نے کسی بھائی کی مدد کی، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. کسی نے کسی بھائی کے عیوب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گا. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. قیامت کے دن اللہ ہمارے عیوب کو چھپائیں، چاہے وہ خلقی عیوب ہو یا خلقی عیوب ہے، جسمانی عیوب ہو یا اخلاقی عیوب ہو. یہ دونوں عیوب جو بندہ دوسروں کے چھپاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں عیوب کو قیامت کے دن چھپائے گا. تو یہ بڑا بہترین عمل ہے جس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ مختص ہو غسل دینے والے. یہ اچھی بات ہے کہ ہر علاقے میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو میت کو غسل دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جو آدمی مختص ہے وہی دے، بلکہ جو آدمی بھی غسل دینا جانتا ہے اس کو آگے بڑھ کر غسل دینا چاہیے، اس لیے کہ ثواب کا کام ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے. غسل دینے کا جو آدمی طریقہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شریک ہو، یا تو بطور خاص یا معاون کے طور پر، اسسٹنٹ کے طور پر وہ غسل دینے کے والے کے ساتھ شریک ہو اور غسل دے، تو انشاءاللہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.